وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ویسے تو بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، لیکن مکلف مخلوقیں تین ہیں: ملائکہ جو معصومین ہیں، جن سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، ان کے اندر اللہ پاک نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اس کو کر گزرتے ہیں۔ باقی دو مخلوق، جن اور انسان، اور حقیقتاً اللہ نے پیدا بھی ان کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب ان دونوں کے ذمہ ہر حال میں اللہ کی عبادت ہے، چاہے کوئی حال بھی ہو۔ اگر ایک زمین کے خطے کے اندر عبادت کرنے کا موقع میسر نہیں ہے تو انسان کو زمین کے دوسرے حصے کے اندر جو ہے وہ چلا جانا چاہیے، وہ وہاں جا کر جو ہے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے۔ یہ نہیں ہے گنجائش کہ وہ جو ہے عبادت کو چھوڑ دے۔ سورہ نساء میں فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی وہ ہجرت نہیں کرتے، جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے تو وہ ان کو مار مار کر ان کی جانیں جو ہے نہ نکالیں گے۔ یہاں بھی فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، کہ وہ میرے بندو، کہ بے شک میری زمین جو ہے وہ بڑی کشادہ ہے، تو اگر تمہیں ایک جگہ عبادت کرنے کا موقع میسر نہیں ہے، تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دیا جاتا ہے، تو میری زمین بڑی کشادہ ہے، دوسری جگہ چلے جاؤ، لیکن عبادت میری ہی کرنی ہے، ہر حال میں مجھے ہی پکارنا ہے، کیونکہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہی جو ہے میں نے وہ اپنی عبادت رکھا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے پیدا ہی تمہیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب انسان کے لیے ہجرت کے راستے میں دو چیزیں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، ایک اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، اور دوسرا اس کا خاندان۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے تو ان کو چھوڑنا تو تمہیں پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے ہر نفس نے، یا ہر نفس فرمایا، ہر جاندار
وہ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ یہ قانون کلی ہے، اور اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 3 مقامات پر فرمایا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس، ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا وانما توفون اجورکم، اور تم بدلہ دیے جاؤ گے اپنا قیامت کے دن۔ یعنی یہ فرما کر کہ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا، آگے انسانوں کو براہ راست اور جنوں کو بھی فرمایا کہ تمہیں جو ہے قیامت کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ ہر جاندار نے موت کو چکھنا ہے۔ آگے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے شر اور بلائی کے ساتھ۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹ کر آؤ گے۔ اور یہاں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہمارے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے۔ یعنی یہ تم طوعاً خوشی کے ساتھ ہجرت کر جاؤ تب بھی ٹھیک، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور جن کے لیے تم ہجرت نہیں کرتے کہ ہمارا خاندان ادھر رہ جائے گا، تو جب ایک وقت آئے گا کہ جب تم دنیا میں نہیں رہو گے تو یہ تمہارے عزیز و اقارب وہ خود تمہیں اٹھا کر جو ہے جا کر دفن کر دیں گے، اور جتنا جلدی ان سے ممکن ہو سکا وہ تمہیں جا کر دفن کریں گے، اور اگر وہ نہ بھی کریں تو دوسرے لوگوں کو مجبور کریں گے کہ بھائی تم کیوں نہیں دفن کرتے ہو، لے جاؤ۔ یہ ہوتا ہے نا دنیا میں۔ تو یہ آخر کار ہونا ہی ہے، تو جب ہونا ہی ہے تو پھر تم اپنے ارادے کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں تمہارے سے دین پر عمل نہیں ہو سکتا، تمہیں عمل نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں مجبور تھے، ہم پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم نہیں بھی چھوڑو گے تو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں، تمہیں ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال صالحہ نے کی، اچھے اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو اس دنیا کے جائیداد کے بدلے میں، اس دنیا میں ان کے پاس کچھ تھا یا نہیں تھا، لیکن ہم جنت میں ان کو بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ غرفاً، غرفتن کی جمع ہے یعنی بالا خانے۔ تو جنت میں انسان کو جو محلات ملیں گے وہ کئی کئی منزلوں پر مشتمل ہوں گے، بہت اونچے جو ہے انہیں محلات عطا، بڑے عالی شان محلات جو ہے وہ ان کو ملیں گے، لیکن یہ ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان کیا چیز ہے؟ یہ ایمانیات، ایمان مفصل آپ جانتے ہیں، آپ نے سیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ سب سے پہلے تو ایمان اللہ کی ذات کہ اللہ کی ذات کو اس طرح ماننا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔
اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو بھی شریک نہ مانا جائے، اور اللہ کو کما حق اللہ پر ایمان لایا جائے، اور اسی طرح پھر وہ ملائکتی ہی فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی ایک معصوم مخلوق ہیں، وہ کتبی ہی، اور اسی طرح اللہ کی نازل کردہ کتابیں، یہ 4 تو مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، اور اس کے ساتھ کچھ صحائف بھی ہیں، ان کو ماننا، ورسولی، اور اللہ کے رسولوں کو ماننا، جن کا سب سے پہلا فرد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری، اور جن پر اللہ نے نبوت تو مکمل فرمایا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سب پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان میں کچھ کی شان اونچی ہے، کچھ کی کم ہے، یہ اللہ نے ان کے درجات بیان فرمائے ہیں، لیکن ہیں سارے کے سارے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں، اور جس سلسلے کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہے۔ وہ سلسلہ جو انبیاء علیہ السلام کا چل رہا تھا آپ پر مکمل ہوا، اب وہ کام جو گزشتہ امتوں میں نبی کرتے رہے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے۔ اب فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، کہ تم بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وہ انبیاء علیہ السلام کا کام اب امت نے کرنا ہے، امت نے بلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکرا منکم، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے فلیغیر بیدیہ، پس چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے مٹائے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے مٹائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ 2 درجے اعلیٰ ہیں، سب سے پہلے درجہ تو ہاتھوں کے ساتھ برائی کو مٹانے کا ہے، پھر زبان کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان مفصل کے اندر چوتھی چیز رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور اسی طرح جو ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، یعنی میدان محشر کے اندر تمہیں زندہ کر کے لایا جائے گا، اور تمہیں جو ہے آپ نے اعمال کا بدلہ وہ دیا جائے گا، چاہے اعمال اچھے کیے ہیں یا برے کیے ہیں، ایمان لائے ہو یا کفر اختیار کیا ہے، یہ تو تمہیں اختیار ملا تھا کہ تم ایمان بھی لا سکتے تھے اور کفر کو بھی اختیار کر سکتے تھے۔ تو اب جو ہے محشر کے میدان کے اندر تمہیں اس کا بدلہ ملنا ہے، اگر ایمان لائے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ایمان نہیں لائے کفر کو اختیار کیا ہے تو لازماً
اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو یہاں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو وہ جنت کے اندر بالا خانوں میں داخل ہیں۔ اب جنت کے اندر ایسے ایسے انعامات اللہ پاک نے رکھے ہیں جو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ نے ایسے خزانے مخفی کر رکھے ہیں، لا عین رأت، نہ تو کسی کا آنکھ نے دیکھے ہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنے ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا کھٹکا ہی آ سکتا ہے۔ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ بالا خانے ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، اور یہ کوئی عارضی رہائش نہیں ہوگی، یہ چند دنوں یا چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ صدیوں کے لیے بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، فرمایا کہ کتنا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ وہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ دو صفات بیان فرمائے، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو جنہوں نے صبر کیا۔ ظاہر ہے کفر کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی توحید کی طرف آنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن جو لوگ آئے اور پھر انہوں نے اپنے رب پر توکل کیا۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی کہ انسان زمین میں بیج ڈال دے اور پھر اس کے بعد اعتماد کرے کہ اس کو اگائیں گے اللہ تعالیٰ۔ دکاندار اپنی دکان کو کھولے اور پھر یہ توکل، یہ امید رکھے کہ گاہک اللہ پاک دے دیں گے۔ ظاہری اسباب انسان کو اپنانا ضروری ہے، یہی توکل ہے، اور اگر وہ ان کو نہیں اپناتا تو اس کو توکل نہیں کہا جا سکتا، اس کو تعطل کہہ سکتے ہیں۔ یہ تعطل ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں، تو پھر جو ہے کامیابی ضرور اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔